اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. قابل صد احترام گورنر صاحب جناب کنڈی صاحب، قابل صد احترام صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب، پریزیڈیم کے ہزار منزلت و تکریم کے قابل شرکاء، فیکلٹی ممبرز، عمائدین پشاور، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نرسیت یار ہر چڈیر اندیشنے کا، نرسیت یار ہر چڈیر اندیشنے کا، نور کسے پریژد د اشکار پتوکل سے. اے امام عاشقان، اے امام عاشقان دردمند، یاد ہے مجھ کو تیرا حرف بلند. خشک مغز و خشک تار و خشک پوست، از کجا می آید این آواز دوست. دور حاضر مست چنگ و بے سرور، بے ثبات و بے یقین و بے حضور. کیا خبر اس کو کہ ہے یہ راز کیا ہے، دوست کیا ہے، دوست کی آواز کیا ہے. آہ یورپ با فروغ و تابناک، نغمہ اس کو کھینچتا ہے سوئے خاک. میں اس موضوع کے انتخاب کے لیے صاحبان فہم و ادراک کا مشکور ہوں، جنہوں نے عصر حاضر کی تناظر میں اس پورے خطے کے دو لیجنڈز کے فکری مماثلات کے حوالے سے یہ ایونٹ منعقد کرایا ہے. بارک اللہ فی استعدادہ. میں خوشحال خان خٹک اور اقبال پہ کہنے سے پہلے ابھی صاحبزادہ صاحب نے جو دشمن کی طرف سے تاریخ کو مسخ کرنے کے حوالے سے ایک ضروری اہم بات سمجھتا ہوں. پانی پت فلم ریلیز ہو گئی، چونکہ آپ لوگ اہل قلم ہے، اہل فکر و دانش ہے. اس کو میں نے کوئی 4-5 بار اس لیے دیکھا کہ ذرا ان کا علمی ظرف تو دیکھوں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا لکھ رہے ہیں. احمد شاہ عبدالی کے کریکٹر کو جس انداز سے پیش کیا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے پچھلے دنوں ریاست باولپور کی قدیم ترین علمی درسگاہ اسلامیہ یونیورسٹی باولپور کے ایک سیمینار میں جانے کا اتفاق ہوا. وہاں ساتھ ہی خیرپور ٹھامے والے میں حضرت میاں خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دی. میاں خدا بخش صاحب وہ شخصیت تھے جنہوں نے دہلی سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا مکتوب کندہار احمد شاہ عبدالی کو بھیجا کہ آئیے مسلمانان بر صغیر کو مرہٹوں کی ظلم سے نجات دلائیے. اس مکتوب میں جو سے رکنی وفد تھا، اس سے رکنی وفد جو مکتوب پہنچانے کندہار گیا تھا، ان میں میاں محمد بخش صاحب تھے. ان کے مزار پہ حاضری دی اور اتفاق سے خوش قسمتی اور میری سعادت مندی کہ ان کے قلمی نسخے بھی مجھے ملے وہاں سے. اب اسکرپٹ میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، وہ ایک عجیب کریکٹر شو کر رہا ہے. ہمارے غزنوی اور عبدالی کو ایسے عجیب و غریب کریکٹر سے پیش کر کے داغ سومنات کو پتہ نہیں کون سی تسکین کے در پہ ہیں یہ لوگ. افغانوں کی ایک لشکر ہندوستان کے مختلف مقامات پہ فتوحات کے بعد جب عازم پختونخوا ہو رہی تھی تو سیالکوٹ چاونی میں، یہ کوئی 7ویں صدی کا واقعہ ہے، وہاں فجر کی نماز پڑھ کے ایک صاحب حال بزرگ اس لشکر کے ہمراہ تھے. انہوں نے دست دراز کیے پروردگار کے درگاہ میں کہ پروردگار اس سٹی کو دسیالان کوٹ، سیال پشتوں میں نجیب اور شریف کو کہتے ہیں،
یعنی بمطلب نجیب و شریف، یعنی نجبا کا شعر قرار دے، شرفا کا شعر قرار دے، سیال کوٹ. اب اس دھرتی کو خدا نے ایک نجیب سے نوازا، ایک شریف النفس شخص سے، وہ میاں عبدالحکیم سیالکوٹی تھے. میاں عبدالحکیم سیالکوٹی اپنے زمانے کے یکتا روزگار شخصیت تھے اور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے خلیفہ تھے. خٹک بیلٹ کے سردار شہباز خان جو اٹک کے پار قافلوں کے محصولات کو اکٹھا کرنے کے لیے مغل سلطنت کا حصہ تھے، ان کی نگاہ دہلی، کابل اور پورے خطے بنگال تک پھیلی ہوئی تھی، مگر اپنے بیٹے کی تربیت کو، اپنے بیٹے کی شخصیت کو سنوارنے کے لیے ان کی نگاہ انتخاب میاں عبدالحکیم سیالکوٹی پہ پڑی، اور خوشحال خان خٹک کو سیالکوٹ بیچ کے وہاں مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی کے حلقہ تلامذ میں شامل ہوئے. اس نے اس افغان ہیرے کو ایسا تراشا کہ آج 400 سال بعد ہم خوشحال کے فکر کی مختلف جہتوں کا جائزہ پیش کر رہے ہیں، اور دنیا کے مختلف یونیورسٹیوں میں خوشحال کی مختلف جہتوں پہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے پوسٹ ڈاک کے تھیسز ہو رہے ہیں. اب میاں عبدالحکیم نے اس ہیرے کو تراشا. اب اس ہیرے کو سب سے پہلے دنیا میں جو باقاعدہ طور پہ متعارف کرانے والے ہیں وہ بھی اتفاق سے سیالکوٹ کا ایک سیال و نجیب شخصیت ہے، حضرت علامہ اقبال. وہ 1928 کو حیدرآباد دکن کے اسلامک کلچر ریسرچ جرنل میں حضرت علامہ پہ دا گریٹ افغان واریر پوائٹ اس حوالے سے ایک آرٹیکل لکھ کے دنیا کو خوشحال خان خٹک سے متعارف کرانے کا کوشش کرتے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت علامہ جب ہائر سٹڈیز کے لیے یورپ تشریف لے گئے تھے، جرمنی میں ان کو جارج ہنری راورٹی، جو اس وقت برٹش آرمی کے میجر رینک کے آفیسر تھے، انہوں نے پشتو ڈکشنری بھی لکھی ہے. زبردست کام پشتو لٹریچر پہ ہے. تا خوشکڑ تر فارسی عبدالقادر کپخوا و ترخہ ژبه د پښتو، یہ راورٹی کی ڈکشنری کے ماتھے پہ عبدالقادر خان خٹک کا یہ شعر ہے. یہ اس انگریز کا ذوق تھا. اب انہوں نے اے سلیکشن فرام افغان پوائٹری میں خوشحال خان خٹک کے چیدہ 100 غزلیات کا ٹرانسلیشن انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، جو کہ بقول سید رسول رسا مرحوم کہ اس اعتبار سے اس پا ایک کا ٹرانسلیشن نہیں ہے جو خوشحال کا حق بنتا ہے، مگر پھر بھی غنیمت کہ اقبال کی شناسائی اس ترجمے کے ذریعے حضرت خوشحال خان سے ہوتی ہے. اور اس کے بعد خوشحال پہ وہ یہ آرٹیکل لکھتے ہیں اور اس میں سے 19 غزلیات کا ترجمہ بھی شامل کرتے ہیں. نہ صرف دنیا کو متعارف کراتے ہیں، شیر شاہ سوری، احمد شاہ ابدالی اور پیر روشان اس تسلسل کو افغانوں کی ملی وحدت کے سلسلے میں خوشحال خان خٹک تک پہنچاتے ہیں. ذرا اقبال کا ویژن دیکھیے، کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور کہاں تک منتج ہوتے ہیں. اور ساتھ اس وقت افغانستان کے وزیر تعلیم سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را آپ مکمل خوشحال کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرے، دنیا کو پتہ چلے کہ یہ انٹرنیشنل ہیومن انٹیلیکٹ کا کتنا بڑا فکری منبع ہے، دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کتنا بڑا فکری منبع ہے. مگر افسوس کہ حضرت علامہ کی اس حسرت کے 96 سال بعد ہمیں خدا نے وہ توفیق نہیں دی کہ ہم مکمل خوشحال کو کما حقہ مکمل متون خوشحال کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر سکے. گو کہ پریشان خٹک مرحوم نے ایک کوشش کی تھی، خوشحال کے اردو تراجم کا ایک بہترین سلسلہ شروع کیا تھا
اور اس وقت اکادمی ادبیات نے اس کے ٹرانسلیشن شائع کیے مگر انگلش میں نہیں ہو سکا ہے ابھی تک. جزوی طور پہ مختلف مجموعے ہوئے ہیں جیسے باز نامہ طب نامہ وغیرہ انگلش میں ٹرانسلیشن ہوئے ہیں مگر مکمل متون نہیں ہوئے ہیں. اب ذرا دیکھیے کہ خوشحال سے علامہ کی اس محبت کا پرتو کہ 1936 میں جب خدیجہ فیروز الدین ہائر اسٹڈیز کے لیے موضوع کی تلاش میں نکلتی ہے، علامہ سے مشاورت کرنے کے لیے آتی ہے اور ڈاکٹر صاحب ان کو بتاتے ہیں کہ آپ خوشحال خان خٹک لائف اینڈ ورکس پہ آپ کام کریں اور دنیا کو ایک نئے دانشور سے روشناس کرائے جو ابھی تک اخفاء میں پڑا ہے. اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، لیکن افسوس کہ خدیجہ فیروز الدین کی ریسرچ کی کمپلیشن سے پہلے حضرت علامہ رحلت فرما چکے تھے. پشتو اکیڈمی پشاور نے اس کا انگلش ورژن بھی شائع کیا ہے اور اکادمی ادبیات نے ڈاکٹر اقبال نسیم خٹک کے شرح، تعلیقات اور ترجمے کے ساتھ شائع کیا ہے اس کا اردو ورژن. میجر راورٹی نے اقبال کے ان غزلیات کو منتخب کیا ہے جو رزمیہ موضوع سے متعلق ہے یا رومانٹک. اب آپ خوشحال کی ذرا جہتیں دیکھیں صاحبزادہ صاحب. خوشحال کے علم سماجیات پہ عبور، علم سیاسیات پہ اپروچ، اس زمانے کے رویوں، ٹائم مینجمنٹ. ماسکو سے ایک بچی نے پی ایچ ڈی کی ٹائم مینجمنٹ، بلکہ شارٹ ہینڈ جو ماڈرن زنجیری کابل پشتو اکیڈمی نے شائع کیا ہے کہ چونکہ خوشحال حالت جنگ اور حالت جرگہ میں جب کبھی آمد ہوتی تھی وہ شارٹ ہینڈ کے ذریعے تخلیق کو پریزرو کرتے تھے، جب فرصت میسر آتی وہ پورا کلام لکھتے تھے. گویا شارٹ ہینڈ 400 سال پہلے خوشحال نے ایجاد کیا تھا. اب اس شخصیت کا اس کے مختلف جہتوں کو آشکار کرنے کی ضرورت ہے. ٹائم مینجمنٹ، ساعت نامہ، اس زمانے میں ان کو ٹائم کی ادراک، حضرت امام شافعی کا جو قول ہے الوقت سیف، اس پہ اقبال نے مکمل نظم لکھی ہے کہ وقت تلوار ہے، اس کو اٹھاؤ اور تاریخ تیرا دشمن ہے، اس پہ وار کرو ورنہ تیرا دشمن یہ تلوار اٹھائے گا اور تجھ پہ وار کرے گا. جن لوگوں پہ تاریخ نے وار کیا ہے ان کا تذکرہ ہی نہیں ہے، اور جن لوگوں نے وقت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وقت پہ وار کیا ہے وہ تاریخ کے حافظے سے کبھی بھی نہیں مٹتے ہیں، وہ تا ابد زندہ رہتے ہیں. اب ضرورت اس امر کی ہے، میرے پاس ماشاءاللہ سینئر ترین فیکلٹی یہاں بیٹھی ہے مختلف یونیورسٹیوں کی، ان سے ایک ریکویسٹ ہے اس سیمینار کے اس طفیل خدا را بچوں کو اقبال اور خوشحال کے ان مشترک موضوعات پہ ایم فل، پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک کے ٹاپکس دے دے تاکہ ایک تو پشتون قوم، افغان قوم بحیثیت قوم ویژنری طور پہ ان حدود کو چھو سکے جو موجودہ عصر حاضر کے علمی تقاضوں کا متقاضی ہے. اقبال جہد مسلسل سے عشق کرتے ہیں، خوشحال جہد مسلسل سے عشق کرتے ہیں. اقبال سچائی سے عشق کرتے ہیں، خوشحال سچائی سے عشق کرتے ہیں. اقبال مرد کامل کا تصور دیتے ہیں، خوشحال میڑنئی جوان باتر یہ تصور ہے. سخت کوشی، جو پازیٹیو کریکٹرز ہیں، شجاعت، بہادری، جواں مردی، یہ سارے کریکٹرز دونوں میں مشترک ہے. ان کو پرکھنے کی اور ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرے. خدا را سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کے ان فتور اور فساد سے جوانوں کو بچائیے جو اقبال کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف ہے. بابا وہ 100 غزلیات ذرا ان سے مقایسہ کرے. اقبال میں تو اتنی علمی دیانتداری ہے جن سے اکتساب فیض لیتے ہیں، ان کا ماخوذ از خوشحال خان خٹک، ماخوذ از حکیم ثنائی غزنوی، ماخوذ ترجمہ مولانا رومی. جیسے ابھی میں نے شعر پیش کیا رومی کا مکمل شعر، لیکن انورٹڈ کاماز میں بند کر کے پیر رومی کا خطاب مرید ہندی آپ تک پہنچا رہا ہے. گویا
وہ علمی دیانتدار ہستی کیسے سرقہ اور علمی بددیانتی کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ یہ کس کا ایجنڈا ہے جس پہ ہمارے جوان لگے ہیں اور اقبال دشمنی پہ لگے ہیں؟ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. افغانوں کا وہ محسن جو محراب گل افغان کے ذریعے مختلف کریکٹرز افغانوں کے، آپ دیکھیے اقبال نے جتنا ٹریبیوٹ افغانوں کو پیش کیا ہے کمپیریٹیولی کیا 10% بھی کسی قوم کو پیش نہیں کیا. 90% افغانوں کا محور ہے. یہ تعلیمات سجید گل، رسالدار سجید گل جو کوہاٹ کے تھے، ان کی بریفنگ، افغانوں سے دلچسپی، افغانوں کی سخت کوشی اور شاہین صفات جو افغانوں میں ہیں کہ وہ آشیہ نہیں بناتا، وہ توکل اللہ کا ایک پیکر ہے، وہ سخت کوش ہے، وہ دام و دانے سے بالاتر ہے. لیکن اگر وہ قبائل میں گم ہے، اگر وہ تفرقہ بازی میں ہے، افغانوں کی تفرقہ بازی کا رونا خوشحال نے بھی رویا ہے، اور اسی طرح اقبال نے اس کی تشخیص کی ہے. اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو آگے لانے کی ضرورت ہے. جن کریکٹر سے خوشحال کو نفرت ہے انہی کریکٹر سے اقبال کو نفرت ہے. خوف، چغلی، جھوٹ، مکاری، نامردی، یہ جتنے کریکٹرز ہیں ان سب سے دونوں کی نفرت ہے. وہ ایک معاشرے کی فرد کی تشکیل سے لے کے ملت کی تشکیل تک ایک سلسلہ. ابھی ایک اور عجیب مماثلت دیکھیے، افغانوں کو بیدار کرنے کے لیے بعض اوقات خوشحال کا پیرایا طعنہ زنی پہ اتر آتا ہے، اور اقبال کا پیرایا ملت اسلامیہ کی ری ایبلیٹیشن اور ری فارمیشن کے لیے، ملت اسلامیہ کو جھنجھوڑنے کے لیے طعنہ زنی کا شکار ہوتا ہے. یہ قدر بھی مشترک ہے. وہ افغانوں کو بیدار کر رہے ہیں من حیث ملت، اور یہ من حیث الامہ پوری اسلامی احیاء اور بقا کے لیے ایک فکری نہضت کا اہتمام کرتے ہیں. تو اس کو جو ہے آگے لانے کی ضرورت ہے. اور یہ جو خوشحال کا ایک شعر ہے، د بلندی پقامت باندې مین یم، د بلندی پقامت باندې مین یم، هر چه لوی کارونه کاندي هغه لوی سی. اب ذرا اقبال کا پیرایا دیکھے، پھاند باز با بچہ خویش، باز اپنے بچے کو پند دے رہا ہے، اس کو نصیحت کر رہا ہے. تھودانی کے بازان از یک جوهرند، دل شیر دارند و مشت پرند، نیکو شیوا و پخته تر باش و پخته تدبیر باش، جسور و غیور و کلانگیر باش. تو نیک کریکٹر بن کے آگے بڑھو، بلند ہو جا اور جسور و غیور بن کے آگے بڑھو. نگہدار خود را و خرسند زی، دلیر و درشت و تنومند زی. توانائی، ہمت اور ولولے کے ساتھ جینا سیکھو. بعض اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے. نصیب جہان آنچه از خرمیست، زی سنگینی و محبت و پردمیست. آپ کو پتہ ہے زندگی میں تمام مسرتوں کا ایک ہی راستہ ہے، مشقت، محنت اور جدوجہد. یہی خوشحال کے تعلیمات کا نچوڑ ہے، اور یہی اقبال کے تعلیمات کا نچوڑ ہے. مجھے آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا ہے، اور آپ کے جو اکیڈمیز ہے، آپ کے جو یونیورسٹیز ہے، ماشاءاللہ اس وقت خیبر پختونخوا میں یونیورسٹیز کا ایک جال ہے. جلندر میں ان کے ایک دوست نیاز الدین خان، ان کو ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ کاش میں خوشحال کے زبان سے براہ راست شناسائی حاصل کر پاتا، میں خوشحال سے کتنا اکتساب فیض لیتا. میں تو صرف راورٹی کے بیساکھیوں پہ گلستان خوشحال میں گامزن ہوں. ابھی اس بیچارے کی کیا ذوق. اب اقبال کا ویژن اور کرائٹیریا ہر ایک پہ رکنے والا نہیں تھا، لیکن
خوشحال نے اس کو آغوش میں لیا. خوشحال نے اقبال کے افکار کو جدید ترین نظریات دیے. گو کہ بعض کا کنسیپٹ صدیوں پرانا ہے. مصر، قدیم مصر کے، فارس کے کلچر میں اور افریقہ میں مختلف حوالوں سے بعض کی ایک پوری ہسٹری ہے. آپ کے خیبر پختونخوا کے دیر کے ایک نوجوان ہے شہباز بیابانی، شاہین در نظر اقبال، اس پہ بڑا زبردست ریسرچ ہے، ضرور پڑھیے. لیکن خوشحال نے کبھی رومانٹک حوالے سے یوز کیا ہے اور کبھی ہمت اور ولولے کا پیکر سمجھ کے، لیکن اقبال نے صرف ایک نظریاتی سمبول کے طور پہ پیش کیا ہے، ایک سمبولک کریکٹر کے طور پہ پیش کیا ہے. اس کو آگے لانے کی ضرورت ہے. میں آپ سب کے سماعتوں کا مشکور ہوں. جزاک اللہ. شکریہ.